جیسے میں بتا رہا ہوں کہ 2-3 چیزیں میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ لازمی اس کو کوئی ٹاسک دیا کریں، اس کو کوئی اسائنمنٹ دیا کریں، اس سے پوچھا کریں، فیڈ بیک لیا کریں. یہ میٹنگ جتنی ایجوکیشنل میٹنگ ہوگی اتنی فارمل ہوگی. اس سے پوچھا کریں کیا سیکھا، کیا کلاس ہوئی، آج کیا سکھایا، آج فلاں گروپ میں کیا ہوئی. شروع میں جب آپ اس سے ہی پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہے گا مجھے یاد نہیں رہا. وہ کہے گا مجھے یاد نہیں رہا، یہاں 5-6 کلاسیں روزانہ ہوتی ہیں، میں کیا یاد رکھوں، تو مجھے نہیں یاد رہا. تو انہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ اپنی نوٹ بک بنانا شروع کر دیں، اور جب آپ ہم سے ملنے کے لیے آئیں تو آپ وہ نوٹ بک لے کر آ جایا کریں. کم از کم اس میں ہائی لائٹڈ چیزیں لکھی ہوں، ہیڈ لائنز لکھی ہوں، جو ٹاپکس ہیں وہ لکھے ہوں کہ جی آج مس سمیرا نے اس ٹاپک پہ کلاس لی اور اس کا مطلب یہ ہے، یا اپنا پروفیشنل نے اس ٹاپک پہ کلاس لی اور اس کا مطلب یہ ہے. اور پھر اپنا بھی بتائیں کہ دیکھیں ہم بھی یہ دیکھیں ہم نوٹ بک ہے، ہم بھی نوٹ کر رہے ہیں جو یہ سکھا رہے ہیں، اور اس ہفتے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا. اور بتا دیں انہیں کہ ہم نے اس ہفتے میں یہ سیکھا کہ یہ چیزیں ہیں نشے کی بیماری کی، یا اپنے مریض کی ایسے مدد کی جا سکتی ہے. تو یہ میٹنگ اس کی آنے والی ریکوری میں کے لیے اس کے جو دماغ کے اندر وائرنگز ہوئی ہیں، جو بیماری سے ریلیٹڈ وائرنگز ہوئی ہیں ان کو توڑے گی، اور جو ریکوری سے ریلیٹڈ وائرنگ ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرے گی. اور اسی طرح سے اگر وہ علاج کو سیبوٹیج کرنے کی باتیں کرتا ہے، اینٹی ٹریٹمنٹ باتیں کرتا ہے، علاج ختم کرنے کی باتیں کرتا ہے، تو ایگزٹ لے لینا چاہیے، میٹنگ جو ہے ختم کر دینی چاہیے. اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر تو وہ سوال کرتا ہے، یعنی وہ پوچھتا ہے کہ کتنے دنوں میں یہاں سے جاؤں گا، تو پھر بتا دینا چاہیے. میٹنگ کوئی ختم کرنے کا جو آج نہیں ہے سوال. مگر اگر وہ آرڈر کرتا ہے مجھے لے چلیں، یا وہ دھمکی دیتا ہے کہ مجھے لازمی اتنے دنوں میں لے جانا، تو ٹھیک نہیں ہے. اس پہ بھی ایک وارننگ دینی چاہیے. یعنی اگر وہ ایسی بات بھی کرتا ہے، کوئی دھمکی بھی دیتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنے دنوں میں لے جائیں یا مجھے ابھی لے جائیں، تو اس کو وارننگ دینی چاہیے کہ نہیں یہ بات نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی بات، اور کوئی باتیں کریں، بتائیں کیا سیکھا ہے. یعنی آپ اپنے پیج پر لے جائیں ان کو کہ ہمیں بتائیں کیا سیکھا ہے. مگر اس سے وہ باز نہ آئے تو پھر صحیح میسیج دینے کی ضرورت ہے، اور وہ باڈی لینگویج سے جائے گا کہ اسے کہیں آپ جائیں. جب آپ اسے کہیں گے آپ جائیں تو وہ نہیں جائے گا. میں آپ کو بتا دوں موسٹلی ایسا ہوتا ہے. تو پھر آپ خود اٹھیں کہ یہ رویہ اور یہ باتیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، تاکہ اس کے ذہن میں آئے کہ یہ لوگ اب باہر آنے کے بعد بھی وہ نہیں ہوں گے جو پہلے تھے. اگر کہیں بھی اس کے دماغ میں یہ میسیج رہتا ہے کہ یہ وہی ہیں جو پہلے تھے، تو پھر وہ وہی حرکتیں کرے گا جو پہلے تھی، کیونکہ اس کو امید رہے گی کہ پہلے جیسے میں کر لیتا تھا، بات منوا لیتا تھا، اب بھی یہ مان جائیں گے، تو وہ جا کے کرے گا جس سے آپ ہرٹ ہوں گے، جس سے آپ کو تنگی ہوگی، جس سے آپ کو ڈی موٹیویشن ہوگی کہ یہ ابھی بھی وہ باتیں کر رہا ہے اور وہ بیماری میں کر رہا ہوتا ہے. مگر اگر اس کو یہیں پہ یہ پیغام چلا جاتا ہے کہ یہ چینج ہو رہے ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں، اور یہ پہلے تو اس طرح سے مجھے اٹھ کے چھوڑ کے نہیں چلے جاتے تھے، اب اٹھ کے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کو پریکٹس بھی ہوگی کیونکہ آخر کرنا تو پڑے گا ہی، تو پھر آپ کو پریکٹس بھی ہو جائے گی. جی آپ کو ہاں بہت اچھا. یعنی کہ یہ ایک ہوتی ہے بات، یہ والا ایک ہوتا ہے کہ یہ ان کا بزنس ہے. تو انہیں کہیں کہ بالکل ہے بیٹا، ان کا بزنس ہے، اور آپ چاہیں تو ان کے بزنس میں ان کی مدد کرنے کے بجائے تھوڑا، ویسے تو مدد کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، ان کے اینٹی کوئی کام کرے نا، کہ آپ یہ کام ہی نہ کریں تاکہ جانا ہی نہ پڑے، آپ علاج میں ہی رہیں، علاج کو ہی فالو کریں. اب جتنے بھی یعنی ٹریٹمنٹس ہیں پرائیویٹلی کام ہو رہے ہیں، اور ہم تو کبھی بھی یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہمارا بزنس نہیں ہے، ہمارا بزنس ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو ون ون ہو وہ اچھی ہے، کہ جس میں دونوں جیتیں. کہ اگر کچھ لوگ کچھ اپنے سرمایہ دے کر اور ہم سے فائدہ اٹھا لے، تو
ہمارا بھی کام ہے، ان کا بھی کام ہے، ون ون ہے، تو ہم ایک ون ون کام کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کو قربانی دے رہے ہیں، یا اگر ہم قربانی دے رہے ہیں کہتے تو شاید ہم کو باہر این جی او کا بورڈ لگاتے. ہم پرائیویٹ لمیٹیڈ ہیں، تو بزنس ہے، مگر انہیں کہیں کہ فائدہ بھی تو ہمارا ہی ہے. یعنی وہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نشہ کریں. اچھا یہ والی تھاٹ کبھی بھی پیشنٹ نے نہیں کہی. اچھا صرف یہ ہمارے لیے نہیں ہوتی ہے، دوائیوں کے لیے بھی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ان دوائیوں کا بڑا نقصان ہے. اچھا میں بعض دفعہ سوچتا ہوں اور پیشنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ یہی جذبہ اگر ڈرگ کے لیے آ جائے اور ڈرگ ڈیلر کے لیے آ جائے. ہاں اگر ڈرگ کے لیے آ جائے کہ وہ جو ڈرگ ڈیلر ہے جو ہمیں موت دے رہا ہے اور پیسے لے کے ہی دے رہا ہے، اور وہ ڈرگ کے لیے آ جائے جو کوئی ڈاکٹر نہیں ریکمینڈ کر رہا، اور وہ کون سا وائٹامن دے رہی تھی، نقصان ہو رہا تھا. ہاں سو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بیٹا وہ جو آپ ڈرگ لیتے تھے جو آپ کو موت کی طرف لے کے جا رہی تھی، جو کہ کوئی ڈاکٹر ذمہ دار بھی نہیں تھا، جہاں ہم جو میڈیسن دیتے ہیں وی آر رسپانسیبل فار دیٹ. ہم اس کے جواب دیں ہیں کہ ہم نے یہ دوائی دی ہے اور اس کا اگر کوئی فائدہ اور کوئی نقصان ہے تو ہم ذمہ دار ہیں. ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کوالیفائڈ ہیں، انہوں نے ایسے ہی تو نہیں ڈگری حاصل کر لی، اینڈ دے آر آنسریبل. بٹ لیٹس سپوز وہ کوئی ڈرگ لیتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، ہو از آنسریبل، کون جواب دہ ہے؟ اور پھر وہ جو ڈرگ لیتے ہیں کبھی بھی نہیں کہتے کہ وہ کاروبار کر رہے ہیں ڈرگ ڈیلر. یعنی میں نے آج تک کسی ایڈکٹ سے نہیں سنا کہ وہ کہیں کہ وہ جو ڈرگ دے رہے ہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں. میڈیکل فیلڈ ہے، ڈینٹسٹ بھی پیسے لیتا ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ بھی پیسے لیتا ہے، جنرل فزیشین بھی لیتا ہے. اب ظاہری بات ہے پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، 40-50 لوگ کام کرتے ہیں، بلڈنگ ہے، پنکھے، اے سی ہے، میڈیسن ہے، فوڈ ہے، ایک پورا ایک ہے. یعنی کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ آپ سر چیزوں کو پروموٹ کرنا تو کوئی کاروبار نہیں جی، نقصان دہ چیزوں کو پروموٹ کرنا کوئی کاروبار نہیں. ہاں مگر پھر بھی ان کے لیے کوئی ایسا ایڈکٹس میں کبھی نہیں یہ جذبہ آتا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں اس پہ لگایا اور وہ کیا کر رہے ہیں، کبھی یہ جذبہ نہیں آ رہا. اور وہ جو ہم کر رہے تھے وہ کیا ہیں، اور ہم جو میڈیسن کی ایڈوائز کرتے ہیں نا تو اس میں کیڑے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو یہ کر رہی ہے، یہ تو اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے. آیا کہ وہ ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہیں اور کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے، یہ آپ کو میں فیکٹ بتا رہا ہوں، کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جس کا ایڈورس افیکٹ نہ ہو. پیناڈول کا بھی ایڈورس افیکٹ ہے، مگر جو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کر کر رہا ہوتا ہے، ایسے تھوڑی کر رہا ہوتا ہے. اور وہ ایڈورس افیکٹ سیلف میڈیکیشن کی صورت میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو میڈیسنز ہوتی ہیں یہ کیمیکل ہیں، اور یہ تمام وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو آلریڈی ہماری باڈی میں ہوتے ہیں. جتنی بھی یہ میڈیسنز ہیں، جو بھی میڈیسن ہے، پیناڈول سے لے کر آ کر تک، ویسے تو یہ میرا فیلڈ نہیں ہے مگر کیونکہ میں اس بارے میں پڑھتا ہوں اور میں اس میں کام کر رہا ہوں، بٹ جتنی بھی میڈیسن ہیں ان میں جتنے بھی کیمیکل ہیں وہ تمام ہماری باڈی میں ہیں. اور ڈاکٹر کے پاس جب ہم کسی تکلیف کے ساتھ جاتے ہیں تو ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے کس کیمیکل میں کمی ہے، اور وہ کیمیکل پھر باہر سے ریکمینڈ کر دیتا ہے. جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اسے پتہ چلے کہ اس میں آئرن کی کمی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ آئرن کا سپلیمنٹ. اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور سر درد کی کمپلین لے کر جائیں تو ڈاکٹر دیکھے گا کہ اس کے اندر اس کیمیکل کی کمی ہے اور وہ پیناڈول کی. اچھا وہ دوائی کا نقصان اس وقت ضرور ہے جب ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اور خود سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، اپنی دوائی کا انتخاب خود کرتے ہیں. اگر اور ہم اس دوائی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں تو پھر ہم جو وہ دوائی لیتے ہیں تو وہ ڈرگ کہلاتی ہے، وہ چاہے یہ دوائیاں ہوں یا دوسری ڈرگ ہوں. سو یہ دو چیزیں جو ہے ضروری ہے. سب سے پہلے تو ریکوری کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ ریکوری اسٹریٹ لائن نہیں ہوگی، چیلنجز آئیں گے، مسئلے مسائل آئیں گے، اپ بھی آئے گا، ڈاؤن بھی آئے گا، پھر اپ بھی آئے گا، پھر ڈاؤن بھی آئے گا، اور یہ آتا رہے گا. بٹ جو ٹریٹمنٹ میں رہے گا وہ ریکوری کی طرف جائے گا. اور اگر کوئی کسی ڈاؤن میں ٹریٹمنٹ کو ہی چھوڑ دیتا ہے، ٹریٹمنٹ سے ہی بھاگ جاتا ہے تو وہ ریکوری سے بھاگ جائے گا. وہ جو دوسرا ٹریک ہے ریلیکس ہے وہ اس طرف چلا جائے گا. ٹریٹمنٹ میں رہنا ضروری ہے. ٹریٹمنٹ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، یہ فیصلہ ڈاکٹرز کریں گے، ماہرین کریں گے. اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ٹریٹمنٹ خوبصورت نہیں ہوگا.
ٹریٹمنٹ مزیدار نہیں ہوگا، ٹریٹمنٹ دلکش نہیں ہوگا، ٹریٹمنٹ غیر تہذیب یافتہ ہوگا، ٹریٹمنٹ پینفل ہوگا، کیونکہ دنیا کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو مزیدار ہو۔ اگر دنیا کا کوئی بھی ٹریٹمنٹ، یہ بعض دفعہ یہ بھی تو کہہ دیتے ہیں ایسے ہی جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اور آنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بورڈم ہوتا ہے، تو ٹریٹمنٹ میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ وہ ٹریٹمنٹ ہی ہے جس میں بورڈم بھی ہوگا، پین بھی ہوگا اور غیر تہذیب یافتہ بھی۔ بہت سارے ٹریٹمنٹ ہیں جو اس سے بھی زیادہ غیر تہذیب یافتہ ہے، یعنی یہ بھی غیر تہذیب یافتہ ہے کہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر روک لیا جائے۔ تو تہذیب والی چیز تو نہیں ہے نا، ادب و آداب میں تو ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر روک لیا جائے، مگر علاج تو غیر تہذیب یافتہ ہی ہوتا ہے اور پینفل بھی ہے۔ علاج تو پینفل ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ایک نیڈل لگنے تک کا پین ہو یا کسی کو سرجری کرنے کا ہو، ہر ٹریٹمنٹ پین ہے پینفل، مگر ٹریٹمنٹ میں رہنے میں ہی ریکوری، چاہے کوئی بھی بیماری ہو۔ اگر کوئی ٹریٹمنٹ کو توڑتا ہے، اگر کوئی ٹریٹمنٹ سے بھاگتا ہے اس بنیاد پہ کہ اس میں پین ہے یا یہ غیر تہذیب یافتہ ہے، تو وہ ایکچولی ریکوری سے بھاگتا ہے۔ ریکوری میں وہی رہے گا جو ٹریٹمنٹ ملے گا۔ جی آپ یہ کمفرٹ اور بیلنس کی بات کر رہا تھا، جب کوئی پیشنٹ ہمیشہ تھوڑی دیر بعد کمفرٹ زون میں جاتا ہے اور بیلنس سے پہلے، تو وہ اپنا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ اس کا ایکسیلنٹ ہوتا ہے، اس کا وہ ہر چیز مانتا ہے، ہر چیز کہتا ہے، ہر بات آپ کی کرتا ہے، مگر سلولی اینڈ گریجولی آہستہ آہستہ وہ اپنے بیک ٹریک کی طرف جانا شروع کرتا ہے۔ اچھا، پہلے وہ اپنا روٹین خراب کرتا ہے، پھر وہ فرمائشیں اس کی ہوتی ہیں، اور اگر نہیں مانو تو پھر اس کا ریئیکشن۔ اور یہ ہوتا تبھی ہے جب وہ ٹریٹمنٹ میں نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جو ٹریٹمنٹ میں ہوگا۔ اگر وہ ٹریٹمنٹ میں ہے، پراپر ٹریٹمنٹ لے رہا ہے، پراپر ٹریٹمنٹ کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کر رہا ہے، ٹریٹمنٹ کا مطلب صرف انڈور نہیں ہے، ٹریٹمنٹ کا مطلب آؤٹ ڈور ہے، ٹریٹمنٹ کا مطلب کچھ اسٹینڈ گرین، یلو، ریڈ آپ کو دیے گئے ہیں وہ ہے۔ اگر کوئی وہ سارے فالو کر رہا ہے تو نہیں ہوگی، ان میں کہیں بھی وہ توڑے گا، ان کو بریک کرے گا تو یہ ساری چیزیں آنا شروع ہوگی۔ اچھا، دوسری چیز ٹھیک ہے، ریکوری نشہ چھوڑ دینے سے نہیں ہے، نشہ چھوڑ دینا مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے، مگر اس کے بعد وہ پیشنٹ ریکوری میں ہوتا ہے جو کمفرٹیبل ہے، جس کی لائف میں بیلنس ہے اور جو پروڈکٹ ہے۔ اور آپ بینگ فیملی اس کی ہیلپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو نمبر 1 آپ اپنی روٹین ان کے آنے سے پہلے ٹھیک کریں، آپ کا سونے اٹھنے کا، کھانے پینے کا اور گھر میں رہنے کا اور گھر میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کا بہتر ہونا اور ان کے علاج کے ساتھ میچ کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ اینٹی ٹریٹمنٹ ہے کہ کوئی بچہ گھر میں وہ نشہ تو نہیں کرتا مگر وہ 2 بجے 3 بجے تک ٹی وی دیکھتا ہے یا گیمز کھیلتا ہے، اور اس ایک بچہ جو نشے کے علاج میں ہے اس کے آنے کے بعد ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نہ کرے، یا گھر میں کوئی بچہ اس کے سامنے ہر وقت موبائل پہ گیمز کھیلتا رہتا ہے یا ویڈیو دیکھتا رہتا ہے، اور اس ایک بچے سے ہم کہتے ہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ نہ کرے، تو اس سے اس کو تھوڑا مشکلات آتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ گھر کی روٹین جو ہے سیٹ ہو اس کے آنے سے پہلے۔ اور دوسرا یہ جو ملنا ملانا ہے، میٹنگز ہیں، یہ بہت اہم ہیں، یہ فارملی ہونی چاہیے، جتنا فارملی ہوگی اتنا گریجولی پیشنٹ کے اندر یہ وہ جو اس نے لرن کر لیا ہوتا ہے کہ میں ان کو دھمکی دے کر، ڈھونس دے کر، دھمکا کے اور ان کو اپنے پیچھے لگا لوں گا، تو وہ چینج ہونا شروع ہو جائے، اور وہ چینج ہونے میں ہی مریض کی خرابی ہے۔ ٹھیک ہے، جی اچھی بات ہے۔ تو یہاں تو ڈیلر نہیں مل گیا، تو یہاں ڈیلر تو نہیں مل گیا، مگر یہ جتنا کمفرٹیبلی یہاں آنے کے لیے کہتے رہتے ہیں، اور یہاں سے مجھے اس میں بھی اب شک ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی تو نہیں بندہ مل گیا۔
تو यहाँ को पता नहीं दिख गया नहीं, ये बहुत अच्छी रिकवरी में है। पेशेंट का चेहरा बताता है, आप माँ बाप को भी पता चल जाता है। वो सिर्फ माँ बाप के अंदर भी है, वो चाहे माहिर नहीं होते मगर वो अपने बच्चे का चेहरा देख के समझ जाते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, क्योंकि वो जो सोचता है उसके चेहरे पर आता है। जो सोचता है बच्चा चाहे जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर ले, वो छुपा नहीं सकता। ठीक है।